قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك وسلم عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. حمد و ثنا اور درود و اسلام کے بعد معزز سامعین کرام، برادران اسلام، نہایت ہی واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید سے چند الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں. تھوڑے وقت میں کچھ باتیں انہی کے ذمہ و ذیل میں آپ کے گوش گزار کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ سچی بات جاری فرمائے اور سچ سنا کے مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد ہوا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. دین اسلام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلی چیز ہے اعتقادات، عقائد کا درست ہونا. اگر کسی شخص کے عقائد میں خرابی ہے تو اس کے اچھے اعمال آخرت میں نفع کا سبب نہیں بنے گا، چونکہ عقائد کا دوسرا نام ہے ایمان، اور اعمال قبول ہوتے ہیں ایمان کی شرط کے ساتھ. تو جب عقائد بگڑتے ہیں تو ایمان لٹ جاتا ہے. یہاں سے لوگ بیرون ملک جاتے ہیں تو وہاں سے واپس پلٹ کے ان کی کچھ اچھی قدروں کا تذکرہ کرتے ہیں. وہاں دھوکہ نہیں، فراڈ نہیں، جھوٹ نہیں. وہاں جانوروں کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، درختوں کی تنظیمیں بنی ہوئی. تو یہ جتنے بھی ان کے اچھے کام ہیں ان کا فائدہ نفع دنیا میں تو ہو سکتا ہے، آخرت کے اندر ان کا حصہ نہیں، کیونکہ ان کے عقائد میں خرابیاں، عقائد درست نہیں. تو اچھے اعمال تب فائدہ دیں گے جب عقائد درست ہوں گے. عقائد وہی جو صحابہ، اہل بیت اور اولیاء اللہ کے عقائد ہیں. اگر ان کے عقائد سے ہٹ کے کوئی نئے عقائد متعارف کراتا ہے تو وہ کوئی اور چیز تو ہو سکتی ہے، میرے نبی کا دین نہیں ہو سکتا. یہ ہو سکتا ہے کسی کے نیک اعمال اس کے ایمان لانے کا سبب بن جائے، لیکن بغیر ایمان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے. اس طرح عرب کا مشہور شاعر فرزدق، اس کے دادا المجاشی رسول کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ایمان قبول کرنے کے بعد عرض کی بندہ نواز، میں نے اپنے قبیلے کی 70 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے. میں شاعر تھا، نرم دل کا مالک تھا. جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اس کو زندہ درگور کرنے لگتا عرب کے دستور کے مطابق، تو میں اس کے آگے جا کے ہاتھ جوڑ دیتا، اس کو نقدی پیسے دیتا، غابت اونٹنیوں کا لالچ دیتا، اس کی کفالت اپنے ذمہ لیتا. تو 70 بچیوں کو میں نے زندہ درگور ہونے سے بچایا. یہ جو میں نے نیک عمل کیا زمانہ جہلیت میں، تو کیا اس کا مجھے صلہ ملے گا؟ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا تجھے صلہ مل تو گیا ہے کہ اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا. تو
تو یہ ہو سکتا ہے کسی کے نیک اعمال اس کے ایمان لانے کا سبب بن جائیں، لیکن بغیر ایمان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ تو پہلی چیز ہے عقائد کا درست ہونا، دوسری چیز ہے عبادات، جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں، واجب کی ہیں، ان کی پابندی۔ ہم لوگوں کو دین سمجھنے میں ٹھوکر لگتی ہے، ہمارا زیادہ زور جو ہے وہ مستحب پہ ہوتا ہے۔ ہماری تقریریں، ہماری تحریریں، ہمارے مناظرے، ہمارے مجادلے مستحب سے شروع ہو کے مستحب پہ ختم ہو رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم آہستہ آہستہ سمٹتے جا رہے ہیں اور دوسرے لوگ پھیلتے جا رہے ہیں۔ فرض کی اہمیت اپنی ہے، واجب کی اپنی ہے، سنت کی اپنی ہے اور مستحب کی اپنی ہے۔ تو جب سارا زور مستحب پہ ہوگا تو مستحب آگے آئے گا، فرض پیچھے جائے گا۔ تو جو چیز اللہ اس کے رسول کی نظر میں زیادہ اہمیت والی ہے، ہمیں بھی اس کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ اس کی 20 مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ یہ بات آپ سارے جانتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے۔ ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس کا انکار کرنے والا دار اسلام سے خارج ہے۔ اس کا مذاق اڑانے والا، نماز کو ہلکا سمجھنے والا دار اسلام سے خارج ہے۔ اور فرض جاننے کے باوجود نہ پڑھنے والا، اس میں علماء کا اختلاف ہے، کیا وہ کافر ہے یا مسلمان ہے، گناہ گار ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو جو فرض جاننے کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، اور امام شافعی، امام مالک کے نزدیک بے نمازی واجب القتل ہے۔ اور امام اعظم امام ابو حنیفہ آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی حاکم وقت کی ذمہ داری اس کو قید کرتے ہیں، جب تک وہ سچی توبہ نہ کرے اس کو آزاد نہ کیا۔ تو نماز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ نے 1-2 بار نہیں کہا، 750 مرتبہ قرآن میں سینکڑوں احادیث نماز کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں اور نہ پڑھنے والوں کے لیے وعید سناتی ہیں۔ لیکن آج بمشکل 5% لوگ نماز پڑھتے ہیں اور 95% لوگ بے نماز۔ جس کی پشت پہ ہاتھ رکھو وہ عاشق رسول نظر آتا ہے۔ یہ محرم کا مہینہ گزرا تو ہم سارے ہی اہل بیت کے محب کہلائے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہے، امام حسین کے نام پہ بہت زیادہ محبت ہے۔ ان کے ساتھ محبت نہ ہو تو ایمان ہی نہیں بچتا، محبت تو لازم ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تلقین کی کہ اللہ سے محبت کرو تو تمہیں رزق دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں، اور میری آل سے محبت کرو کہ وہ میرا خون ہے اور میرا نسب ہے۔ تو ان کی محبت تو نہ صرف ایمان کا حصہ ہے بلکہ ایمان کی جان ہے۔ اور امام شافعی بولے کہ نبی کے گھر والوں تمہاری محبت ہمارے اوپر کیوں لازم نہ ہو، ہماری تو اتنی دیر تک نماز ہی نہیں ہوتی جب تک آپ کے درود نہیں پڑھ لیتے، اللہم صلی اللہ محمد والا آل محمد جب تک کہ نماز مکمل نہیں ہوتی۔ لیکن ان کی جو تعلیمات ہے ہم اس کو بھول چکے ہیں۔ مولا علی کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، مختلف جگہ پہ محافل نعت سجیں گے، تو ایک پکا علی کا ملک اٹھے گا تو پھر اگر 2 شعر علی کی منقبت کے ہو جائے تو پھر وہ ساری مجلس علی لے کر کے جھوم جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ علی کی منقبت کے اشعار نہ ہوں، لیکن میں کہتا ہوں صاحب یہ بھی دیکھ، علی پاک کی ایک نماز قضا ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، حالانکہ وہ جو قضا ہوئی تھی تو غفلت میں قضا نہیں ہوئی تھی، رسول کریم کی اطاعت میں قضا ہوئی تھی۔ حضور کا سر انور گود میں تھا اور رات کا حکم میں جو تھی رسول فقاد اطاعت، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو وہ جو قضا تھی وہ غفلت کی قضا نہیں تھی،
رسول کریم کی اطاعت میں قضا تھا، تو قضا پڑھ لیتے، شریعت کا مسئلہ کبھی قضا ہو تو قضا پڑھ لو، روئے کیوں تھے؟ میرے بھائی روئے اس لیے تھے کہ علی نے کبھی قضا پڑھی نہیں تھی، کبھی قضا ہوئی نہیں تھی، یہ پہلا موقع تھا قضا ہوئی، تو اتنا دکھ ہوا کہ آپ رو پڑے، تو پھر حضور نے سورج کو واپس پلٹایا، علی پاک نے اس دن بھی قضا نہیں پڑھی، اس دن بھی ادا ہی پڑھی۔ تو ہم کیسے علی کے محب ہیں جو نماز کے قریب نہیں ہوتے؟ حضرت امام حسین کی منقبت تو پڑھتے ہیں، ان کے نام کی نیاز تو دلاتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات کو بھول چکے۔ امام سجاد کہتے ہیں کہ میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی، کہتے ہیں میرے والد گرامی ہر روز 100 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ عاشورہ کی شب کتنی مشکل شب تھی، لیکن خاندان میں وہ شب عبادت کا درگزر تھا۔ 10 محرم کی فجر علی اکبر اذان دے رہے اور امام حسین جماعت کرا رہے، اور جب 30 لوگ شہید ہو گئے، ظہر کا وقت ہو گیا، تو امام حسین اپنے ساتھی کو بھیجتے ہیں کہ شیمر سے کہو جنگ روک، ہم نے نماز پڑھی۔ اب 30 لاشیں پڑے ہیں لیکن اب بھی نماز کی فکر۔ اگر اس وقت وہ نماز نہ پڑھتے تو ان کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آنی تھی۔ کہ جنت کے دیوانوں کے سردار ہیں، فیصلہ بچپن میں ہو چکا، ابھی دودھ پیتے بچے تھے، فرشتے نے خبر دی کہ حسن و حسین جنت کے دیوانوں کے سردار، اور یہ فیصلہ رب نے کیا، اور اللہ کی شان یہ ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ اگر اس وقت وہ نماز نہ پڑھتے تو ان کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آنی تھی۔ لیکن یہ پیغام میرے لیے تھا، یہ پیغام آپ کے لیے تھا کہ حسین کا نام لینے والوں، حسین کی محبت کا دم بننے والوں، حسین کا ذکر سن کے آنسو بہانے والوں، حسین کے نام کی نیاز بلوانے والوں، سبیلے لگانے والوں، دیکھو 30 لاشیں پڑے ہیں، حسین کو اب بھی نماز کی فکر ہے۔ لیکن جب اس بد نصیب سے کہا کہ جنگ روک، ہم نے نماز پڑھی ہے، تو آگے سے کہتا تم نماز کیوں پڑھتے، تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ بے مروت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے، جس نے اپنی شمع کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے، جن کی ذات پہ درود نہ پڑے تو ہماری نماز نہیں ہوتی، اور وہ بد نصیب انہیں کہہ رہے کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ امام صاحب نے یہ نہیں کہا مشکل وقت آیا لڑو شہید ہو جاؤ نماز چھوڑ دو، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا آدھے ان کے سامنے جنگ کرو اور آدھے صفے بنا کے نماز پڑھو۔ آنے والوں کو پتہ ہو نماز اس سال کے اندر بھی معاف ہے۔ اور جب اپنی باری ہے، جب سارے شہید ہو گئے، آپ کے جسم کے اوپر 33 زخم تلواروں کے ہیں، 34 زخم نیزوں کے ہیں، 121 سوراخ تیروں کے ہیں، یہ بھی ایک مورخین کا اندازہ ہے، ورنہ وہ زخموں تو گننا ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ ایک زخم کے اندر 33 زخم تھے۔ اس نے امام علی سے پوچھا تھا کہ آپ کے دادا حسین کے جسم پہ کتنے زخم آئے، تو آپ رو پڑے کہ سلام ہو دادا حسین کی ذات پہ جس کے جسم پہ اتنے زخم تھے جتنے قرآن کے حرف ہیں۔ پورا جسم تیروں تلواروں سے چھلی ہے، لیکن جب گھوڑے سے فرش زمین پہ آئے، دیکھا نماز کا وقت ہے، تو آتے ہی میرے امام نے اپنا سر سجدے کے اندر رکھ دیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم صبرا علی بلائکا رضن بقضائکا تسلیما لامرکا سبحان ربی الاعلی۔ اے میرے مالک جو تیرا حکم تھا میں نے پورا کیا، جو آزمائش آئی اس پہ میں نے صبر کیا، میں تو ڈر کا ڈر کٹا کے تیرے اوپر راضی ہوں، تو بتا تو بھی حسین پہ راضی ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہمارے اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، سجدے اوروں نے کیے اور اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز۔ امام حسین تو اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑتے، تو اس بات کا کیا وجود ہے ہمارے پاس کہ میں ٹیوشن میں گیا تھا نماز نکل گئی، میں کالج میں تھا نماز نکل گئی، میں دکان پہ گاہک آئے ہوئے تھے نماز نکل گئی، میٹنگ چل رہی تھی اس لیے نماز نکل گئی، میں رات شادی سے لیٹ واپس آیا تھا اس لیے صبح آنکھ ہی نہیں کھلی۔ حسین کا نام لینے والوں دیکھو 71 لاشیں پڑے ہیں، حسین کا پھر بھی سجدہ قضا نہیں ہو رہا۔ ہم ہر گھر کے اندر 11ویں شب پکتی، اگر گھر میں 11ویں نہیں پکی تو گھر کے جو بوڑھے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں۔ اچھی بات ہے 11ویں کا انکار نہیں، 11ویں مستحب ہے،
لیکن اس گھر میں نماز ایک بھی نہیں پڑھتا، نہ بیبے پوچھے گی نہ بابا پوچھے گی۔ اب نماز تو فرض تھی، اس کو ہم نے اہمیت ہی نہیں دی۔ نماز تو اتنی اہم ہے، رسول کریم امت کو تلقین کر رہے ہیں، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کی تلقین کرو، اور 10 سال کا ہو گیا پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، فرمایا پھر مار کے نماز پڑھاؤ۔ حالانکہ بھی نماز فرض نہیں ہوئی، نماز فرض تب ہوگی جب وہ بالغ ہو۔ اتنی سختی، امام الانبیاء تو امت کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں، فرماتے ہیں لو تدخلوا شوکتم فی رجل احدکم لمجدت علمها، اے امتی اگر تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے اس کی تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ تو جو امت میں کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں کرتے، تو آج اس بچے پہ اتنی سختی کرنے کا کیوں حکم دے دیں کہ 10 سال کا بچہ ہو گیا پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، مار کے نماز پڑھاؤ؟ تو میرے بھائی یہ حضور کا امت کے ساتھ پیار ہے۔ حضور امت کے نفسیات کو جانتے ہیں کہ آج بچے پر تھوڑی سی سختی کی گئی تو یہ پکا نمازی بن جائے گا، بالغ ہونے سے پہلے پہلے نماز کی پکی عادت بن جائے گی، اور پھر ساری زندگی نماز چھوٹے گی نہیں، اور یہی نماز اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت کے اندر لے کے جائے گا۔ اور اگر یہ نمازی نہ بنا تو امتی تو حضور کا ہے، تو حضور نہیں چاہتے کہ میرا امتی جہنم میں جائے۔ قرآن گویا ہے جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے گی؟ قالوا لم نکن من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم جہنم میں اس لیے جل رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ تو حضور نہیں چاہتے کہ میرا امتی جہنم کے اندر جائے۔ کوئی خاتون آئی نا عالم دین کے پاس، کہا کہ میرا بیٹا صبح کی نماز کے لیے اٹھتا نہیں، تو عالم دین نے پوچھا میری بہن جس کمرے میں تیرا بیٹا سویا ہے اگر اس کمرے میں آگ لگی تو کیا کروں؟ کہا بیٹے کو تو پھر بچانا، چاہے کھینچ کے باہر لاؤں، چاہے سختی سے اٹھاؤں، پانی چھڑکوں، آگ سے تو بچاؤں گی۔ تو عالم دین رو پڑے، کہا میری بہن اس آگ سے بچانے کے لیے اتنی کوشش کرتی ہو تو جہنم کی آگ تو اس آگ سے 70 گنا تیز ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو جب اس آگ سے بچانے کے لیے اتنی کوشش کرتی ہو تو پھر جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اتنی کوشش نہیں کرتی۔ مجھے بتاؤ اگر ہم نے اس حدیث پہ عمل کیا ہوتا تو آج ہماری مسجد نمازیوں سے بھری نہ ہوتی۔ آج سکول آباد ہیں، کالج آباد ہیں، یونیورسٹیوں کے اندر ہر سال اضافہ ہوتا ہے لیکن داخلے نہیں مل رہے۔ کیا وجہ ہے؟ مسجد جو ہے وہ بے آباد ہیں اور کالج یہ آباد ہیں۔ یہ ماں باپ نے سر کر دی تھی، بچے کے کان میں یہ نغمہ بولا گیا بیٹا اچھا پڑھ جاؤ، تمہاری تعلیم اچھی ہوگی، تمہاری ذات اچھی ہوگی، تمہاری پے اچھی ہوگی، تمہارا مستقبل اچھا ہوگا۔ تو بچوں کی دوڑ لگی مستقبل اچھا کرنے کے غرض سے، دن رات ایک کر دیا، فرض بھی بھول گئے، واجب بھی بھول گئے، اور اپنا مستقبل اچھا کر۔ اور میرے بھائی یہ مستقبل جس کے پیچھے تم دوڑ رہے ہو اس کی عمر کتنی ہے؟ شیخ سعدی کہتے ہیں ایک سانس کا بھی نہیں پتا، جو سانس اندر ہے اس میں پتہ نہیں باہر آنے کے لیے، اور جو باہر ہے اس میں پتہ نہیں اندر جانے کے لیے۔ اور ایک مستقبل وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، برزخ کی زندگی نہ ختم ہونے والی، حشر کا ایک دن 50,000 سال کا، اس کے مقابلے میں یہ زندگی کیا اہمیت رکھتی ہے؟ لیکن اگر ماں باپ ذمہ داری لیتے تو جنہوں نے اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم کے لیے اس قدر ہراساں کر دیا کہ امتحانوں کے دنوں میں وہ نیند پیشاب گولیاں کھا کے تیاری کرتے کہ ہم اچھی پوزیشن حاصل کریں، تو وہ ماں باپ اپنی اولاد کے دل و دماغ میں یہ بات بھی ڈال سکتے تھے، دل کے اوپر لکھ سکتے تھے کہ بیٹا نمازی بن جاؤ تمہاری آخرت اچھی ہو جائے گی، بیٹا 5 وقت نماز کی پابندی کرو تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے گی، تمہاری آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ ہم نے محبت کے دعوے کیے، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی غلامی کا دم پر ہے، ان کی تعلیمات کو بھولو۔ تو فرض کی اہمیت اپنی ہے، واجب کی اپنی ہے، سنت کی اپنی ہے، اور مستحب کی اپنی ہے۔ تو اچھے عقائد کے بعد اچھے اعمال، اور تیسری چیز ہے معاملات، حقوق العباد۔
اگر کوئی شخص عقائد بھی درست رکھتا ہے، عبادات بھی بجا لاتا ہے، لیکن وہ معاملات میں صحیح نہیں، حقوق العباد کا خیال نہیں کرتا، تو حدیث کی روح سے ایسا شخص جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حقوق العباد کا جو موضوع ہے یہ بڑا وسیع موضوع ہے۔ عامۃ المسلمین کے حقوق ہیں، ذمیوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں۔ تو یہ حقوق العباد کا مسئلہ کتنا حساس مسئلہ ہے، اور آج ہم اس مسئلے سے غافل نظر آتے ہیں۔ اس مسئلے سے ہم بالکل غافل ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہاں تک فرمایا کہ اپنی اولاد کو ایک ادب کی بات سکھانا، ایک سا یعنی 4.5 سیر غلہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے دیتا۔ ایک بندہ صدقہ کر رہا ہے اور دوسرا بندہ اپنی اولاد کو بٹھا کے یہ بتا رہا ہے کہ بیٹا مہمان ہے تو مہمان والے یوں کرتے ہیں، بڑوں کے ساتھ ایسے بات کرتے ہیں، چھوٹوں پہ ایسے شفقت کرتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ تو یہ جو ادب سکھا رہا ہے یہ صدقہ کرنے والے سے بہتر ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا اپنی اولاد کی تربیت نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک بندہ نفل ادا کر رہا ہے، دوسرا اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر رہا ہے، اس کو سنوارنے میں لگا ہوا، اس کے اخلاقیات پہ توجہ دے رہا ہے، تو یہ اپنی اولاد کی تربیت کرنے والا نفل پڑھنے والے سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر ہم سارے یہ ذمہ داری دے دیں کہ ہم نے اپنی نسل کو سنبھالنا، اپنی اولاد کے عقائد درست کرنے، اپنی اولاد کے اعمال درست کرنے اور اپنی اولاد کے اخلاقیات درست کرنے، تو یہیں سے ہی تبدیلی شروع ہوگی۔ تبدیلی کی صورت بعد سے اٹھتے اندر سے ہوتی ہے، فرض سے افراد بنتے ہیں، افراد سے معاشرہ بنتے ہیں۔ تو اگر سارے اپنی اپنی ذمہ داری کو لے لیں اور اپنی اولاد پہ توجہ دینا شروع کر دیں اور اپنی اولاد کو عقائد سکھائیں، تو پھر یہ جو آج کل فتنے پیدا ہو رہے ہیں، اور آئے دن جب بچے اسکول کا رخ کرتے ہیں، کالج کا رخ کرتے ہیں، تو وہاں دوسرے لوگ بھی آئے ہوتے ہیں، دوسروں کے بچے بھی آئے ہوتے ہیں، اور پھر جو ان کے دل میں زبان پہ زہر ہوتا ہے وہ بولتے ہیں اور بچوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو پھر بچے کبھی بھی صحابہ کے مخالف نہیں ہو سکتے، کبھی بھی صحابہ کے بارے زبان درازی نہیں کر سکتے۔ آئیے جو محرم کا مہینہ کتنی ازمائش کے ساتھ گزرا، وہ صحابہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا، لوگوں نے ان کے اوپر زبان درازی کی۔ یہ پہلے چھپ چھپا کے ہوتا تھا، اب علانیہ ہو رہا ہے۔ کوئی اہل بیت کی بات کرتا ہے، صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، اور کوئی صحابہ کا نعرہ مارتا ہے تو ساتھ کے جتنے بھی گیت گا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اس وقت عجیب صورتحال ہے، دو گروہوں کے اندر امت بن گئی۔ سڑ جائے وہ زبان جو ابو بکر صدیق کو کافر کہتے ہیں۔ صدیق اکبر کی صحابیت تو قرآن سے ثابت ہے، اور مسلم کے حدیث ہے جو بندہ کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے اور وہ کفر اس کے اندر نہیں تو کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آتا ہے، تو وہ صحابی بکر صدیق ہیں جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ وہ صحابی بکر صدیق ہیں جن کی 4 پشتیں شرف صحابیت سے ممتاز ہیں۔ آپ خود صحابی ہیں، آپ کے والد صحابی ہیں، آپ کے بیٹے صحابی ہیں، آپ کے پوتے اور نواسے صحابی ہیں۔ ابو بکر صدیق اس امت کے مردوں میں پہلے مومن ہیں، پہلے نمازی ہیں، اس امت کے پہلے غازی ہیں، اس امت کے پہلے مبلغ ہیں۔ میرے حضور فرماتے ہیں میں نے جس کے اوپر بھی اسلام پیش کیا اس میں سوچنے کی مہلت مانگی، کوئی دلیل مانگی، کوئی معجزہ طلب کیا، لیکن جس نے بغیر دلیل کے، بغیر تامل کے، بغیر تردد کے فوراً ایمان قبول کیا، اس پاکیزہ وجود کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج ان کے بارے زبان درازی کی جاتی ہے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے فرمایا میرے اوپر جس نے بھی احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر ایک ایسا شخص ہے جس کے احسان کا بدلہ قیامت کو اللہ ہی پورا فرمائے۔ آپ کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے آپ کو بلایا جائے، آپ کو آواز دی جائے، لیکن آج ان کے بارے میں لوگ زبان دراز ہے۔ کوئی معاذ اللہ استغفر اللہ حضرت عمر فاروق کے بارے زبان درازی کر جن کو میرے نبی اللہ سے مانگ کے لے رہے۔ علماء فرماتے ہیں ہر صحابی حضور کا مرید ہے، اور عمر بن خطاب حضور کے مرید بھی ہیں، حضور کی مراد بھی ہیں۔ میرے حضور فرماتے ہیں لو کانا بعدی نبی اللہ کانا عمر، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا۔ الشیطان یفر من ظل عمر، اور میرا عمر اتنا پاک ہے شیطان بھی ڈال کے بھاگ جاتا ہے، جس نے جنتی دیکھنا ہو میرے عمر کو دیکھو۔ کتی جنتی دو دے جنت کی ضمانت ہے۔ کوئی عثمان غنی کے بارے زبان درازی کر جس کے بارے حضور فرمائے کہ جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہوتا ہے، اور جو میرا ساتھی وہ عثمان غنی ہے۔ آپ کی یہ عظمت ہے۔ کوئی کسی اور صحابی کے بارے زبان درازی کر میرے حضور فرماتے ہیں جب کسی بندے کو دیکھو کہ وہ میرے صحابہ کے بارے برا بھلا کہتا ہے تو اسے کہہ دو لعنت اللہ علی شرکم، تیرے شر پہ اللہ کی لعنت، تیرے شر پہ اللہ کی لعنت۔ صحابہ کی قربانیوں کا ثمر ہے آج دین ہم تک پہنچا۔ تو یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اپنی اولاد کو بٹھاتے اور صحابہ کے بارے بتاتے کہ صحابہ کی عظمت کیا ہے۔ ہر صحابی، حضور نے فرمایا صحابی کا نجوم، میرا ہر صحابی چمکتا ستارہ، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت ہی پاؤ۔ صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے میرے حضور فرماتے ہیں کہ میرا صحابی ایک مدھ یا آدھا مدھ جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے، یہ عرب کے اندر ایک پیمانہ ہے۔ یوں سمجھے حضور فرماتے ہیں کہ میرا صحابی ایک جو کی مٹھی اللہ کی راہ میں خیرات کرے، اور بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خیرات کرے، ثواب پھر بھی میرے صحابی کا زیادہ ہے۔ یہ 15 کلومیٹر میں احد پہاڑ پیدا ہوئے، مدینہ پیدا کرے، کسی کے پاس اتنا سونا ہو گئی نہیں، اور اگر کسی کے پاس اتنا سونا ہو اور پھر دل بھی اتنا بڑا ہو، بعض اوقات ہے مال ہے دل ہی نہیں، تو کمینے دل والا سخی ہو نہیں سکتا۔ کہا میاں صاحب میں مالنا والے سخی نہیں ہوں کہ سخیاں مال نہیں ہوں، ایتھے اوتھے دوئی جہانی سخی کنگال نہیں ہوں۔ سخاوت بدل نہ بمال، سخاوت کا تعلق دل سے ہے مال سے نہیں۔ تو اگر کسی کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے کہ احد پہاڑ کے برابر سونا اس کے پاس، اور پھر دل بھی اتنا بڑا ہے کہ وہ سونا نکال کے راہ خدا میں تقسیم کر دیتا ہے، اور فرمایا میرا صحابی جو کی مٹھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا ہے، یہ نہیں فرمایا دونوں کا ثواب برابر ہے، بلکہ فرمایا ثواب پھر بھی میرے صحابی کا دیتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی اولاد کو بٹھا کے صحابہ کی عظمت، صحابہ کی سیرت بتاتے تو آج بچوں کے ستار، یہ اداکار، ایکٹر، گلوکار، یہ ستار نہ ہوتے۔ بچوں سے کوئی تمہارا ستار کون ہے؟ تو کسی کے زبان پہ کسی اداکار کا نام، کسی ایکٹر کا نام، حتیٰ کہ کسی کی زبان پہ کسی غیر مسلم غلیظ بندے کا نام آتا ہے۔ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، بچوں کو بتایا نہیں کہ یہ ہمارے ستار نہیں ہو سکتے۔ ہمارے ستار وہ ہیں جو امام الانبیاء دیکھے گئے، الصحابی النجوم، یہ میرے صحابہ تمہارے ستار۔ تو پھر کسی کا ستار ابوبکر صدیق ہوتا، کسی کا ستار عمر فاروق ہوتا، کسی کا ستار ابو ذر غفاری ہوتے، کسی کا ستار بلال حبشی ہوتے۔ وہ کلاس کے اندر ٹیچر صاحب نے پوچھا نا بچوں تم بڑے ہو کیا بنو گے؟ تو ایک بچے کا سر میں ڈاکٹر بنوں گا، ایک نے کہا سر میں انجینئر بنوں گا، ایک نے کہا سر میں پروفیسر بنوں گا۔ تو ایک بچہ وقار کے ساتھ بیٹھا تھا، کہا بیٹا آپ کیا بنیں گے؟ کہا سر میں بڑا ہو کے صحابی رسول بنوں گا۔ تو وہ سوال کرنے والے سر حیران رہ کے پوچھتے ہیں بیٹا آپ صحابی رسول کیسے بنیں گے؟ تو اس نے کہا سر میں جانتا ہوں صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حالت ایمان میں حضور کے چہرے کی زیارت کی ہو اور جو اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ ہوا ہو، لیکن یہ ساتھ مجھے نصیب نہیں ہوئی۔ لیکن میری ماں ہر روز سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی کا واقعہ سناتی،
جب میں سونے لگتا ہوں تو ہر روز کسی نہ کسی صحابی کا واقعہ سنا کے سوتی ہے، تو میرے دل میں جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ میں نے بڑا ہو کے صحابی رسول ہی بننا۔ اگر ہم اپنے بچوں پر توجہ دیں اور ان کو صحابہ کی سیرت بتائیں، اپنی اولاد کو بٹھائیں اور انہیں بتائیں کہ امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی، پورا کنبہ کیوں شہید کرا دیا اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، کیونکہ وہ فاسق تھا، فاجر تھا، مسلمانوں کا قاتل تھا، شراب پیتا تھا، نماز کبھی پڑھتا کبھی نہیں پڑھتا، رنڈیوں کے ناچ دیکھتا تھا، یہ خرابیاں اس کے اندر تھی۔ تو مجھے بتاؤ، جس کی رگوں میں حیدر کا خون ہو، جس نے فاطمہ کا دودھ پیا ہو، جس نے میرے نبی کی زبان چوسی ہو، جس کے لیے حضور نے سجدوں کو طول دیا ہو، اور جس نے میرے نبی کے کندھوں پر سواری کی ہو، اور حضرت عمر کہے واہ واہ حسین تیری سواری کتنی اچھی ہے، اور میرے نبی بول کے فرمایا عمر دیکھ سوار کتنا اچھا ہے، تو ان کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ وہ ایسے بد کردار کے ہاتھ میں ہاتھ تو نہیں دے سکتے، سر کٹ تو سکتا لیکن سر جھک نہیں سکتا۔ تو یہ ہماری ذمہ داری تھی اپنے بچوں کو بتاتے کہ یہ خرابیاں یزید کے اندر تھی، اس لیے یزید کی بیعت امام نے دی۔ اگر یہ ساری خرابیاں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہیں تو پھر ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کیسے حسین دیں، ہم نام حسین کا لیں۔ حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ وہ فاسق و فاجر تھا۔ تو اگر ہماری زندگی سے فسق و فجور ختم ہی نہ ہو، ہماری شادی مکمل نہ ہو جب تک فسق و فجور کی محفل نہ سجے، تو پھر ہم کیسے حسین دیں؟ حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ کوئی شراب پیتا تھا۔ اور اگر ہم کہیں، میری ملت کا جوان کہے کہ رسم حنا کے موقع پہ شراب کا دور نہیں چلا تو مزہ ہی نہیں آیا، تو پھر ہم کیسے حسین دیں؟ یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ وہ رنڈیوں کے ناچ دیکھتا تھا۔ اور اگر ہمارے موبائلوں میں گند بھرا ہو، ملت کے نوجوانوں کے میموری کارڈوں کے اندر سب کچھ وہ غلیظ چیزیں موجود ہوں، تو نام حسین کا لیں تو پھر ہمیں سوچتے ہیں ہم کیسے حسینی کی۔ امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ وہ نماز کبھی پڑھتا کبھی نہیں پڑھتا تھا، تو ہم نماز 10 محرم کو بھی نہ پڑھے تو پھر ہم کیسے حسینی؟ پھر نام کی حسینی کردار کی یزید تھی، تو یہ تو وہ کردار ہے جس کے ساتھ امام کی جنگ تھی۔ تو میرے بھائی، اگر ہم نام حسین کا لیتے ہیں تو پھر سر سے لے کر پاؤں تک حسین کے غلام بھی بنتے۔ امام باپ کی ذمہ داری تھی اپنی اولاد کو بتاتے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کہے سے جملے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو دین اسلام کے ساتھ محبت کرنے کی مالک توفیق دے۔ اللہم صلی علی حبیب سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے اساتذہ کی، حضور کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ مالک جئیں تو تیرے لیے، مرے تو تیرے دین کے لیے، زندگی کے ہر سانس تک تیرے رسول کے وفادار۔ مالک جئیں تو شان سے مرے تو